سب سے پہلے مسیح یسوع کے ببرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم خدا کے کلام اقدس میں سے سیکھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 32 آیت پر ہم ذرا غور کریں جی، رویا کے ساتھ مل کر ہم یہ تلاوت کو سنیں گے۔ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک حوالہ اور دیکھیں گے، یعقوب کے نامہ خط، یعقوب کا بلکہ نامہ خط ہے، وہاں سے ہم دیکھیں گے اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت پر غور کریں گے ذرا جی کیا لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے خدا کے جو ہم راز ہیں وہ کون ہے؟ راز کسے بتایا جاتا ہے؟ کسی دشمن کو کوئی راز تھوڑا بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ رازدار کون ہوتا ہے؟ جو سب سے ہمارا قریبی دوست ہوتا ہے، ہم اس کو اپنے راز کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کون خدا کے جو ہے مہر میں راز ہیں، کون خدا کے قریب ہے۔ اگر تم خدا کے نزدیک جاؤ گے تو وہ تمہارے آئے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم خدا کے قریب جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی خامیوں کی، اپنی کمزوریوں کی، اپنی خطاؤں کی، ہر ایک چیز کی جو ہے پہلی اینٹ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ خاکسار ہے یا کوئی بڑا مالدار ہے، نہیں، بلکہ خدا کے ہمراز وہی ہیں جو اس کے نزدیک جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خاکسار بناتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ نشان جو ہے، جب ابراہیم خدا پر ایمان لایا تھا تو اسے کون سا نشان دیا گیا؟ سوال ہے، بتائیے گا جی۔ جب ابراہیم خدا پر ایمان لایا تو کون سا اسے نشان دیا گیا تھا؟ اس کے ایمان کی تصدیق کی گئی تھی، ختنہ کا نشان تھا، یاد رکھنا کون سا نشان تھا۔ لیکن نیحد نامہ کے اندر کون سا نشان ہے؟ بات آگے نشان کی کر رہے تھے، نشان لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے بہت کچھ ہوتا، مگر آج اسے سمجھیں۔ ایک طرف تو دنیا حوان کا نشان لیے ہوئے ہے، اور دوسری طرف لوگ جو خدا کی مہر سے مہر باندھے، جو اس کی ملکیت ہے۔ بہت سمجھتے ہیں نا، جس طرح کہ میں ایک خادم ہوں اور میں اپنا ایک لیٹر لکھتا ہوں، اس کے اوپر اپنی اسٹیمپ لگا دو، دنیا کے جس مرضی کونے کے اندر لے جائیں، ہر کسی کو پتا ہوگا یہ کس خادم کی اسٹیمپ ہے اور کس جگہ پر ہے۔ یا تو ہم آخری زمانہ کے اندر 2 ہی لکھا ہے وہ اتنی قریب کی مشابہت رکھتے ہوں گے، اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اب دیکھیں گے وہ کیسے بیس میں ہوں گے، ان کے ہاتھوں کے اندر بائبل ہی ہوگی، قریبی مشابہت قائن اور حابل کی طرح، دونوں نے عبادت کی ہے لیکن مقبول ایک کی ٹھہری ہے، دوسرے کی کیوں نہیں ہوئی؟ سبب کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن عبادت وہ ہوتی ہے جو خدا کی حضوری میں اس کے کلام کے مطابق کی ہے۔ فرق پڑتا ہے یہ نا کہ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون
کون سے وہ لوگ ہیں جو آج دنیا کو دوست بناتے ہیں؟ اور بائبل کے اندر لکھا ہے جو کوئی دنیا کو دوست بناتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ آج دنیا کے اوپر دیکھیں، کروڑوں اربوں پھول جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ یہ ایک دن مقرر کیا گیا ہے، دنیا نے کیا نا، یہ خدا نے کیا، دنیا نے ٹھہرا لیا ہے اپنے کاروبار کے لیے۔ پتہ کتنے پھول بکتے ہیں؟ جس طرح مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، مدر کے لیے ہر دن ہی مدر کے لیے ہوتا ہے، باپ کے لیے ہر دن ہی باپ کے لیے ہوتا ہے، کہ صرف سال میں ایک ہی دن ہوتا ہے کہ آج صرف اسی اپنے ماں نو جڑا نا بڑی خدمت کر، سال چاہتے ساری زندگی چ دن آؤ، ایسا نہیں ہے۔ خدا کے کلام اقدس کو جانے، اگر دوست بنانا ہے تو یسوع مسیح کو بنائے جو شارون کا غلام ہے، اس کو اپنی زندگی میں آنے دے۔ دنیا کے دوست بے وفا ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ بے وفائی کر جاتے ہیں، آپ کو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یسوع ایسا دوست ہے جو ہماری خاطر اپنے آپ کو صلیب کے اوپر دے دیتا ہے۔ اس کی وفا کو دیکھیں، جب انسان کھو گیا تھا اس نے اپنے آپ دے دیا۔ یہ ہے دوست۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو کہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، خدا جو ہے ہماری باتوں سے بیزار نہیں ہوتا، تنگ نہیں آ جاتا، بلکہ وہ سنتا ہے کیونکہ ہم اس کے دوست ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اب سے تمہیں میں کیا کہوں گا؟ نوکر نہ کہوں گا بلکہ دوست کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا اس کا مالک کیا کرتا ہے۔ ہم اگر یسوع کے دوست ہیں تو ابراہیم جو تھا وہ خدا کا دوست کہلایا نا۔ میں نے پہلے کہا دوست جو ہوتا ہے وہ ہم راز ہوتا ہے۔ خدا جو کہ زمین و آسمان کا بنانے والا تھا، ہر ایک چیز پر قادر تھا، لیکن اس نے ابراہیم کو اپنے اوپر اعتراض کرنے دیا۔ خدا نے اسے بولنے دیا، خدا نے سنا۔ دوست جو ہیں وہ دوستوں کی باتیں سنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ خدا جو کہ ابراہیم کو بلانے والا تھا، جو اس کا دوست تھا، خدا نے اسے موقع دیا یہ میرے اوپر اعتراض اٹھائے۔ اب خدا کے اوپر کون اعتراض اٹھا سکتا ہے؟ کوئی ہے دنیا کے اندر؟ کیوں؟ ابراہیم خدا کا دوست تھا۔ جب اس نے اعتراض اٹھایا، کیا خدا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے؟ کیا جو خدا پرست لوگ ہیں، جو تیری عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، تو ان کو بھی ہلاک کر ڈالے گا؟ یہ بات کہی گئی۔ خدا نے اس کے آگے جو تھا راز کیا تھا کہ میں سدوم اور مورا کو برباد کرنے والا ہوں، آگ نازل کرنے والا ہوں، کیونکہ بدی اس قدر بڑھ گئی تھی جس طرح آج کے زمانہ میں بڑھ گئی۔ دنیا اپنے عیاشیوں کے اندر مصروف ہے۔ کون سی بری بات ہے؟ پولی تو دیا ہے نا، ذرا جانیے کیا بری بات کوئی ہے؟ اب جانے یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے آئی ہیں دنیا کی؟ ہم دنیا کے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو دینا ہے، جس طرح میں نے کہا نا یہ بیگ میں پھولوں کا بھر کے لایا ہوں، خدا کا ایک ایک لفظ جو ہے یہ پھول سے بھر کر ہے، یہ پھولوں سے قیمتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو آج آپ کے آگے رکھا گیا ہے اور بچے کہتے ہیں جی ہم اسٹیٹس لگائیں گے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے، لگائیں۔ آج
آج میری زندگی کے اندر شورون کا گلاب آ گیا ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. مجھے دنیا کے پھولوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لینے کی ضرورت ہے، بلکہ میری زندگی کے اندر وہ پھول آ چکا ہے جو میرے خدا نے دی ہے. اور یہاں پر ذرا غور کریں، وہ ہمارا خدا کس قدر بھلا ہے، کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے. دنیا کرتی ہے، دنیا مطلبی ہے. اگر یہاں پر دیکھیں خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اگر وہ محبت کرتا ہے نا تو اس نے اسی لیے جو ہے ابراہیم کے اعتراض کو سنا. خدا نے پہلے اسے اپنا راز بتایا. خدا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سدوم اور مورا کو اوپر آگ نازل کرنے کو ہوں اور ابراہیم کو نہ بتاؤں جو میرا دوست ہے. اور خدا نے ابراہیم کو بتایا. میں نے کیا کہا تھا؟ کون رازدار ہوتے ہیں؟ دوست. خدا نے اپنا راز جو تھا اس پر کھولا کہ میں کیا کرنے والا ہوں. تو پھر جو تھا اس کے دوست نے اعتراض کیا، کیا تو نیکوکاروں کو بھی مار دے گا ساتھ ہی؟ اس نے پھر کہا خداوند اگر اس شہر کے اندر 50 راست باز ہوں، 50 ایماندار ہوں، تو کیا پھر بھی اس شہر کو برباد کر دے گا؟ خدا نے کہا نہیں، اگر 50 بھی مجھے مل گئے تو نہیں کروں گا. دوست کی باتوں کو سنتے ہیں. خدا سن رہا تھا. وہ پھر جاتا ہے خدا کے پاس. کیا کہتا ہے جا کر؟ خداوند اگر اجازت ہو تو ایک دفعہ پھر بولوں. ایسی بات ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ جی بولو. اگر خداوند ہوتے 40 ہوئے تھے. خدا کیا پھر بھی برباد نہیں کراں گا، پھر بھی آگ نازل نہیں کروں گا. ایسا ایسا دیکھیے گا کہ بات کہاں پر آ جاتی ہے. 10 نیچے آ رہا ہے، پھر 30 پہ آ جاتا ہے. دوست دیکھے نا، وہ سن رہا ہے. خدا تنگ نہیں آیا. خدا نے اس کی بات کو سنا. اس نے کہا خداوند اگر وہاں پر 30 ہی ملے. خداوند نے کہا ابراہیم اگر مجھے وہاں پر 30 بھی ملے تو تیری خاطر یاد رکھنا جو تو نے میرے حضور فریاد کی ہے، جو تو نے میرے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، جو تو نے میری حضوری میں اپنی درخواست کو رکھا ہے، میں نہیں قہر اپنا نازل کروں گا. اور قہر نازل کرنے کا اصل سبب کیا تھا؟ کہ وہ لوگ دنیا داری کے اندر اس قدر کھو چکے تھے. اور خدا کا نبی یہ بات کہتا ہے کہ دنیا اس وقت سدوم اور مورا کی حالت میں ہے. جو کچھ سدوم اور مورا کے اندر ہوا یہی اس وقت اس زمانہ کے اندر ہو رہا ہے. کیا تھا؟ یہی کچھ. عورتیں عورتوں کے ساتھ رہ رہی تھی، مرد مرد کے ساتھ رہ رہے تھے، اور بے حیائی اس قدر بڑھ چکی تھی. یاد رکھیے گا کہ خود لکھا کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ. بدی اس قدر تھی، برائی اس قدر تھی. لوگ عبادتیں بھی کرتے ہوں گے لیکن عمل کوئی بھی نہیں تھی. خدا ہماری عبادتوں کا بھوکا نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ دل سمجھتے ہیں نا؟ دل کون دیتا ہے؟ تو دیتا ہے دل. خدا تے دل مانگدا ہے. ایویں گل ہے تے جہاں دل جڑا خدا نو دے دیندا ہے تے پھر وہ دا دوست بن جاتا. تے کئی لوگوں نے دل پتا سمسون وانگو کنوں دیتے نے. دیکھو آندے نے ہن دل ہی ایک سی، وہ تے میں انہوں دے چھڑیا. تے جدوں انہوں دے چھڑیا تے پھر خدا نو کی دیتا جے؟ وہی بات ہے. خدا نے منع کیا تھا یہ راز کسی کو بتانا نہیں ہے. پھر انہیں دس کے تے پھر اپنا آپ بگاڑ لیا نا. اپنا آپ جاتا رہا، اپنی شوزوری جاتی رہی. خدا جس بات سے روکنا رک جائے. خدا نے کہا تھا نہیں بتانا، تو نے بتا دیا. پھر اپنی رسوائی دیکھیں.
پھر وہ چکی بھی حصہ رہا، دشمن کے قبضہ کے اندر چلا گیا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح وہ 30 پر آ گیا اور آ کر کیا کہا، پھر 10 اور آ جاتا، خداوند اگر 20 ہو۔ بار بار کوشش کرتا ہے، کیوں؟ اس کا بھتیجا بھی وہیں پر تھا، لوط وہیں پر تھا۔ ابراہیم کا جو بھتیجا تھا لوط، وہ اسی شہر کے اندر تھا، اس نے خود چناؤ کیا تھا اترائی کے شہروں کا، اچھے شہروں کا۔ لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں 20 سے بھی وہ 10 پر آ گیا ہے۔ وہ بار بار خدا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے خداوند اگر وہاں پر 10 ہوئے تو 10 ملے تھے؟ نہیں ملے۔ اگر ہو سکتا ہے اس شہر کے اندر 10 ہوتے تو وہ شہر کبھی برباد نہ ہو۔ 10 بھی ایماندار نہیں تھے۔ کہ آج کے زمانہ پر ذرا غور کریں، میں کیا کہتا ہوں، راست بازی کیا بن گئی ہے؟ جو راست باز ہے یہ چال بازی بن گئی ہے، جس طرح نقل کرنا ہے، ہر گھر کے اندر مناد ہے۔ لیکن جانیے گا کہ جو ہم راز ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، خدا اپنے راز ان پر ظاہر کرتا ہے، خدا ان پر اپنے بھیدوں کو کھولتا ہے، خدا ان کی سنتا بھی ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ 10 تک وہ آ گیا، لیکن وہاں پر 10 بھی نہیں تھے، پھر وہ رک جاتا ہے۔ خدا اگر حساب کرے تو دنیا کے اندر کوئی بشر بچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بچ سکتا ہے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر نشان ہے نا؟ پتہ ہے خدا جب گزرا تھا مصر میں سے، نشان نظر آئے گا آپ کو۔ بچے کون تھے؟ جن کے دروازوں پر خون تھا، نشان نظر آیا۔ آج ہم موت کو ایسے یاد نہ کریں۔ ہمارے یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، موت فتح کا لقمہ ہے۔ موت سے نہ ڈریں، بلکہ اس کے لیے جی، اور ہمارا جینا اور مرنا پلوس کہتا ہے اس کے لیے ہے۔ مر تو ہم اسی دن کے گئے ہیں جس دن ہم نے اسے پہن لیا تھا، جس دن ہم نے اسے قبول کر لیا تھا، جس دن ہم نے اپنا آپ ختم کر دیا تھا، جس دن ہم پانی کے اندر اتر گئے تھے، جس دن ہم اس کے ساتھ دفن ہو گئے تھے، ہم اسی دن ہی مر گئے تھے۔ اب تو رسول کی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اب میں زندہ۔ کون زندہ ہے؟ ساڈے وچ کون ہے؟ تو پھر اسی بیٹے کے دے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ لیکن ہمیں خود کو خاکسار بنانا ہے۔ خاکسار بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر مٹی ڈال لیں، ایسے نہیں خاکسار بننا۔ خاکسار اپنے کاموں سے بننا ہے، کلیسیا کے درمیان بننا ہے۔ اپنے آپ کو، خدا کے کلام اقدس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا۔ اب یہاں پر ذرا دیکھتے ہیں، 10 ملے وہاں پر؟ نہیں نہ ملے۔ ابراہیم رک جاتا ہے اور پھر خدا اس کے ساتھ وعدہ بھی کرتا ہے۔ وعدہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جڑے سدوم تے مورا سن انہاں نال نہیں، خدا باہر کھڑا۔ ایسی بات ہے، فرشتے گئے سن، کتنے کھلوتے ہیں؟ جا کے چوک میں کھڑے تھے، اور لوط نے انہیں جب دیکھا تو اس نے کہا میرے گھر آ جاؤ، مہمان نوازی کی۔ لیکن اب دیکھیے گا، اس کے باوجود وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے۔ کیا ہو چکے تھے؟ شیطان ہمیشہ کیا کرتا ہے لوگوں کو۔ اب دیکھیے گا، فرشتوں نے کہا اگر تیرا کوئی قریبی ہے تو اسے بلا۔ تو کیا تھے؟ کتنے لوگ تھے وہاں سے جو نکلے تھے؟
कितने थे? एक बीबी, एक ओदी मलका थी ना, की बन गया? खुदा ने कहा था ना पीछे नहीं देखना। बड़े सारे लोग आज तौबा करके तो फिर पीछे भेज दे। लूत की बीवी को याद रखो, पीछे देखा था ना, मना किया था ना। हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना, मरने के बाद पीछे नहीं देखना। दुनिया छड़ देती है तो बस छड़ देती है, मर गया दुनिया की तरफों। लेकिन हम गीत ही गाते हैं, एक बारी ते विच मसीह दे तेनू मरना ते कोल करार सुख दा साजे। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ हमारा रुख पीछे की तरफ ही होता है। पीछे मत देखिए, आगे की तरफ बढ़े। अकल नहीं हो जाने से सूरत कैसे बदलेगी? दुनिया ने तो हमारी शक्ल बिगाड़ दी है, जो ठीक ही नहीं हो रही। क्यों हो रही है? एक भैन किन्ने ने तेरा चेहरा सही नहीं पिया लगता, तू एक फेशियल करा ले। ऐसी बातों की तरफ हमारा बड़ा ध्यान होता है। खुदा ने आपको अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया। खुदा ने इंसान जो बनाया तो उन्हें क्या सब अच्छा है, अच्छा था ना। खुदा ने आपको पसंद किया। जिसे खुदा पसंद करता है, लोग कौन है? दुनिया को हसन दो, हसदी है तो दुनिया हसदी रहे। आप चलते रहें। आप किसके दोस्त हैं? खुदा के दोस्त हैं। अब जरा यहां पर देखते हैं, खरूज की किताब 33 बाब जरा निकाल के देख लें। मैं हवाले पढ़ने की तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, मूसा जो था वो भी खुदा का दोस्त था कि नहीं जी? क्या लिखा हुआ जरा पहली याद से पढ़िएगा बुलंद आवाज से। जी जी अब सुन लेना जरा, खुदा क्या कह रहे हैं? तू गर्दन कश कौम है, मैं तुम्हारे बीच में होकर नहीं चल सकता। यीशु ने क्या कहा था? जहां 2 या 3 तो मैं तुम्हारे। अब देखिए खुदा क्या कह रहा है पुराने यादनामा के अंदर, गौर कीजिएगा, तू गर्दन कश कौम है, इसलिए अगर मैं तुम्हारे बीच में होकर चला तो तुम हलाक हो जाओगे। आगे जरा जी जी ना फरमान गर्दन का से गर्दन च सरिया आ जाता है। ਅਸੀਂ बड़ा गुरूर ही साढ़े च बड़ा, ਅਸੀਂ ਤੇ बड़े आकड़ खाओ टेढ़े खां समझते हो ना। अगे खुदा कह रहा है, अब मूसा जो है खुदा के साथ गुफ्तगू किए जा रहा है, वो खुदा के दोस्त की हैसियत से उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, और खुदा सुन रहे और जवाब दे रहे हैं। जी जी अब सुन ले, बड़े लोगों ने शौक है जेवर पाने का। अगे
جی 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 کا مطلب ہے وہ خدا تھا نا، اس لیے اسے سجدہ کرتے تھے۔ آگے دوست نظر آیا نا، کیسا دوست تھا؟ دوست ہونا چاہیے انج دا پتہ لگ دے کہ واقعی دوست تھے، لوگ پیچھے کھلو کے ویکھ دے ہن واقعی بھی دوست تھے۔ ایسا دوست پولس ایسے تھوڑا کہتا ہے، اگر میں دنیا کو دوست بناتا تو مسیح کا بندہ فیصلہ کر لو آج، دنیا نو دوست رکھنا چاہتے ہو یا یسو نو دوست بنانا چاہتے ہو؟ فیصلہ کر لیں جی۔ نون کا بیٹا، جوان آدمی کا، جی اب دیکھیں دوست کھڑا ہو گیا ہے، موسیٰ کھڑا ہوا ہے، خدا نے کہا تھا تو گردن کش قوم ہے، اگر میں تیرے بیچ میں ہو کر چلا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اب موسیٰ دوست کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے اور خدا کے ساتھ بات کرتا ہے۔ جی موسیٰ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ کہتا ہے تو نے کہا کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا آگے۔ اب سنیے گا جی موسیٰ کہہ رہا ہے خدا کو، اب سنیے گا، خدا نے اس کی بات کو سنا ہے۔ خدا نے پہلے کیا کہا؟ میں تمہارے بیچ میں ہو کر نہیں چلوں گا، لیکن موسیٰ نے کیا کہا؟ ایک دوست کی حیثیت سے کہا کہ یہ خیال خداوند تو اپنے دل سے نکال دے، یہ قوم تیری ہے، یہ لوگ تیرے ہیں جن کو تو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے، کیوں کر دوسری قومیں کہیں کہ تو نے انہیں راستے میں ہی فنا کر دیا ہے؟ تو خدا کیا آگے سے جواب دیتا ہے؟ اب دوست کا جواب سنیے گا۔ جی ہاں میں تمہارے بیچ میں ہو کر نہیں چل سکتا کیونکہ تم گردن کش قوم ہو، لیکن پھر جب موسیٰ ایک دوست کی حیثیت سے کھڑا ہے تو وہ خدا کے آگے اس بات کو رکھتا ہے، اگر تو ہمارے ساتھ نہیں جاتا تو پھر اس سے آگے ہمیں نہ لے جا۔ خدا نے کہا جس بات کا تو نے میرے آگے ذکر کیا ہے میں نے سنا ہے، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں۔ دوست دوست کی باتوں کا خیال رکھتے ہیں، جتنا تم خدا کے نزدیک جاؤ گے اتنا خدا تمہارے نزدیک ہے۔ اگر ہم خدا کے نزدیک ہی نہیں جاتے تو خدا کیسے ہمارے نزدیک آئے گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے کام کے لیے جو ہے
टाइम निकाल लेते हैं, वक्त पर पहुंचते हैं ड्यूटी पर, लेकिन खुदा के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, हम टाइम पर पहुंच नहीं पाते। चर्चिस के अंदर भी यही हाल है, खादम पहले आ जाते हैं और लोग बाद में आ रहे होते। ये क्या है लोगों को? इससे पता चलता है दोस्तियों में फर्क आ गया। दोस्तियों में जो दोस्त होता है ना, वो रात के 3 बजे भी पैकेज ला के बैठा होता है, नींदर ही नहीं होगी। तो जो खुदा को दोस्त बना लेते हैं उन्होंने भी नींदर को नहीं होगी, क्या होती है, नींद ही नहीं आती। वो रात को भी उठकर उससे बातें कर रहे होते, पैकेज खत्म ही नहीं होता, 24 घंटे का उन्हें लाया होता है, बल्कि 24 आवर मुकम्मल ही खत्म जो होता ही नहीं है पैकेज। दिन के वक्त भी रात के वक्त भी उसी के आगे झुके रहते हैं, उससे बातें करते रहते हैं, क्योंकि वो दोस्त है। दोस्त देखे ਉਹਦਾ फोन भी नहीं उतो बाद ਤੇ ਸਾਡਾ बैलेंस भी नहीं मुकदा, कि मुकदा बैलेंस है भी है, ये बैलेंस है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मूसा ने खुदा की बात को सुना है जिस तरह आज आप सुन रहे हैं। जब आप खुदा के दोस्त की हैसियत से खड़े होंगे, खुदा आपकी सुनेगा। यीशु ने क्या कहा था, मांगो तो तुम्हें, मंगो तो सही, असी मांगने की हैं बैलेंस, हाँ बराबर। क्या मांगते हैं? दुनिया के फूल, हजारों लाखों अरबों फूल भी कोई दे तो बरशराउन के गुलाब जैसा कहां, जो हमारी जिंदगी के अंदर, जो हमारे हाथों के अंदर है। दुनिया अपनों को अजीज रखती है, वो दुनिया के लोग हैं, आप दुनिया के नहीं हैं। यह मूसा यहां पर कह रहे, दुनिया जाने के एक निराली कौम है। आप दुनिया से चुने हुए खुदा के लोग हैं, आप निराले लोग हैं, आप खुदा के दोस्त हैं। आपको फख्र होना चाहिए। पलूस का एजेंडा जो रसूल कहते हैं, उसका एजेंडा क्या था? उसका एक ही एजेंडा था कि मैं क्या करूं, यीशु मसीह की मनादी करूं, लोगों को यीशु मसीह के पास लाऊं, ताकि वो यीशु मसीह के बारे में जाने कि ये कैसा अजीम दोस्त है जो आसमान को छोड़कर हमारी खातिर जमीन पर आ गया। कैसा हमारा दोस्त है, खुद गरीब बन गया तो सानू अमीर कर देता। सोचो क्यों हो भाई, वो आप गरीब सी तो असी अमीर किवें हो गए? दुनिया का बनाने वाला, फख्र करें। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि किस तरह जो है दाऊद जो था, उसने देखे किस तरह जो है तलखी झाड़ी है। वो किस किस नाम से कहता रहा, मेरी रूह खुदा की, जैसे हरनी पानी के नालों को वैसे ही मेरी रूह। अब देखिएगा रूह कैसी है उसके अंदर, जो उस खुदा के लिए तरस रही है। तो अब यहां पर देखें, दोस्त वो नहीं होते, मैंने इस दफा भी बताया था, हर कोई आपके साथ चलने वाला आपका दोस्त नहीं होता। लोग ये समझते हैं ये हमारी सपोर्ट कर रहा है, ये हमारा दोस्त है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। लोगों के सामने वो होगा, लेकिन हो सकता है वो आपको गिराने के चक्कर में हो, दुश्मनों के आपके जो है, जब आप मौजूद ना हो आपके पीछे वही आपके मुखालिफ हो, तो फिर वो दोस्त तो नहीं हो सकता। दोस्त वो होता है। अब देखेंगे एक और बात को, यकूब को जरा गौर कीजिएगा, उसने क्या किया था, क्यों भागा था वहां से?
برکت لینے کے بعد بھاگ گیا تھا نا. 14 سال تک اس نے محنت کی تھی. واپس آتا ہے پھر بھی اساؤ سے ڈرا ہوا تھا نا. 3 گولوں کا جو ہے وہ ریوڑ کو بھیجتا ہے. اگر پہلے پر حملہ کرے گا دوسرے پر کرے گا تو اس نے کہا کہ یہ میرے آقا نے تمہارے لیے مال دیا. اب یہاں پر دیکھیں لیکن ایک شخص کے ساتھ وہ پوری رات جو ہے کشتی لڑتا رہا. اور وہ کون شخص تھا؟ کون تھا؟ فرشتہ تھا. پرانے عہد نامہ کے اندر جو فرشتہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے نا، خدا تھا تھیوفنی بدن کے اندر. یاد رکھنا کون تھا. بڑے سارے آج کل ہمارے عالم دین بھی جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں وہ کوئی فرشتہ تھا. خدا نہیں تھا بلکہ وہ خدا ہی تھا. لیکن کس بدن کے اندر تھا؟ جس کے بارے میں موسیٰ کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنا فرشتہ تیرے آگے بھیجتا ہوں، لیکن تو اس کے آگے خطا نہ کرنا، وہ تمہاری خطا بخشے گا نہیں. وہ خود خدا تھا اس تھیوفنی بدن کے اندر. وہی خدا تھا جو ابراہیم کے پاس آیا تھا تھیوفنی بدن کے اندر، جو کھڑا تھا، جس نے ابراہیم کے ساتھ گفتگو کی تھی، جس نے موقع دیا تھا کہ وہ خدا پر اعتراض کرے. لیکن خدا نے اس کی باتوں کو سنا، اس کا جواب دیا. اور یہاں پر دیکھیں ساری رات جو ہے یعقوب خدا کے ساتھ کشتی لڑتا رہا. اور پھر خدا نے اس کے اندر کی ران کو چھوا تھا، تب سے وہ لنگڑا کر چلنا شروع ہوا تھا. اور وہ ایک ہی بات کہتا رہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہ دوں گا. وہ برکت لینا چاہتا تھا. تو اس نے کیا کہا؟ پھر اس نے اس کا نام بھی پوچھا. کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اب دیکھیے گا خدا غصے نہیں ہوتا جب ہم خدا کے ساتھ کشتی کرتے. خدا ہمارا ناراض نہیں ہوتا جب ہم جوش میں آتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں. تلخی کے اندر بعض کا ہم تلخی جاننا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اوپر یہ دکھ آیا ہے، خداوند یہ کیوں آیا ہے؟ پھر بڑے سارے لوگ کہتے ہیں میں خدا کے ساتھ دوستی کیوں کروں؟ میری زندگی کے اندر یہ کام ہوا ہے، میری زندگی کے اندر یہ دکھ آئے ہیں، مصائب آئے ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، اتنے دکھ آئے ہیں. اعتراض کرتے ہیں. خدا سنتا ہے، خدا ناراض نہیں ہوتا. خدا سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، خدا ہماری باتوں سے تنگ نہیں آتا. وہ سنتا ہے، لیکن کب؟ آپ کو پتا ہے خدا جو بھی کرتا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے کرتا ہے. وہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. کیونکہ ہمیشہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ دوستوں کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. اگر ہم خدا کو اپنا دوست بناتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس کی دوستی سے روک سکتی ہے؟ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو ہمیں روک سکتی ہے؟ کیا روک سکتی ہے؟ زکئی کو روک سکی ہے؟ پاویں وہ قد چھوٹا ہی قد چھوٹا ہی نا، یہ تو چودی تھی غلطی کو نہیں سی، اس کی غلطی تھی. ہو سکتا ہوتا ایڈا کو قد ہوئے. اس کے پاس بڑی مال و دولت تھی، مال و دولت ہونے کے باوجود بھی وہ اس خدا کو دیکھ نہ سکا. یسوع مسیح کو وہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ دیکھنے کا مشتاق تھا. دوست دوستوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. بڑے سارے لوگ چرچز کے اندر چلے جاتے ہیں، عبادت لی کٹ ہی جاندے. بڑے سارے لوگ دیکھنے دکھانے کے لیے جاتے ہیں. ایک اتوار ہوں چلو جی دوستوں نے ملا مانگے. آپ چرچ کے اندر جا رہے ہیں یا پکنک منانے جا رہے ہیں؟ آپ خدا کے لیے جا رہے ہیں یا لوگوں کے لیے جا رہے ہیں؟ ذرا دیکھیں آج جانیں کہ کس طرح زکئی جو تھا اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سن رکھا تھا.
لیکن تھا وہ اس کا دوست. دوست ہی دوستوں کے گھر جاتے ہیں, کوئی دشمن تھوڑا جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ عرفان صاحب بولا تو گورے, دشمن کبھی کسی کے گھر گیا؟ ڈردا ہی ہوں کدھر مار ہی نہ دے جانے. اب یہاں پر دیکھیں یسوع مسیح کو کیا کہا گیا ہے, یہ تو گناہ گاروں کا دوست ہے, یہ شرابیوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. اس نے کیا کہا, تندرستوں کو طبیب کی ضرورت ہے, بیماراں نوں جڑے مرن ڈے نے. ابن آدم آیا کنا لیے, کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے, جو کھوئے ہوئے ہیں ان کے لیے آیا ہے تاکہ وہ اس کے دوست بن جائے. دوست بننا چاہتے ہو؟ سانو گرمی بھی لگن لگ پئی, اکھا لا لی. دیکھیے گا یہ جو کلام ہوتا ہے نا, کلام جب ہم سنتے ہیں نا کانوں سے بھی دھواں نکل جاتا ہے. خدا آگ ہے, وہی تمہیں آگ اور القدس سے دیکھ لیں پھر. اب یہاں پر دیکھتے ہیں ذرا, کئی کا قد چھوٹا تھا پر اس کی سوچ بہت بڑی تھی, خیال بڑے تھے. دولت ہونے کے باوجود وہ یسوع کو دیکھ نہ سکا, لیکن اس نے اپنی شہرت کی پرواہ نہیں کی. لوگ کیا کہیں گے, میں تو نوکھا ہی کام کرنے لگا. سارے لوگوں کا دھیان تو ہل ہو گیا ہونا بھی یہ کرو گی, یہ اتوں چڑھ کے چھال تو نہیں مارو. وہ کہاں پر چڑھ گیا؟ گلر کے پیڑ کے اوپر. یاد رکھنا یسوع مسیح اسی راستہ سے جا رہا ہے اور وہ آگے کھڑا تھا کہ میں آج یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن یسوع کے چاروں طرف اس قدر ہجوم ہوتا تھا تو اس نے کہا میں یسوع کو دیکھ نہیں سکتا. اس کے چاروں طرف لوگ ہیں, یسوع مجھے نظر نہیں آ رہا. اس نے رکاوٹ کو آگے آنے دیا. اس کا قد چھوٹا تھا, انہوں نے کہا خیر ہے نہیں نظر آتا, میں تو کھلوتا سا ہوں میں کی کرا. نہیں, وہ بھاگا ہے. جدو بھجیا ہونا لوگوں ویکھیا ہونا یہ کی ہوا, یہ کیوں دوڑ گیا. جب وہ بھاگا تو بھاگ کر درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے. جب وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا تو یسوع مسیح بھی وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا اسی درخت کے نیچے. تو اس نے کیا کہا, زکئی نیچے اترا, آج تیرا دوست آ گیا. تیرا دوست تو منو ویکھنا چاہنا, میں تو تیرے گھر آنا چاہنا. اج تواڈے گھر بھی آ گیا ہے. کون؟ فرعون کا گلا, جو آپ کا دوست ہے, آپ کی زندگی میں آ گیا ہے. کسی نے آپ کو ہو سکتا ہے وش نہ کیا ہو, یہ کیا ہے, لیکن وہ آپ کو کرنے آ گیا. دیکھ لیں, اسٹیٹس لگا لیں, آج سب لگا لیں, میری زندگی میں فرعون کا گلا آ گیا. اور وہ یسوع ہے جو دنیا کے سارے پھولوں سے بڑھ کر ہے. کیسا ہے؟ سب سے اچھا ہے نا. یہ دوست ہے جس نے ہمیں بچایا ہے. لال شلٹا پاڑنا کچھ نہیں ہوتا, جنیا مرضی پاؤ, یہ لوگوں کے خیال ہیں. ٹھیک ہے, مزہ تب ہوتا ہے جب یسوع ہماری زندگی میں ہو, لوگوں کو وہ نظر آئے, ہم نظر نہ آئے. میں نہیں میرے بچوں کون نظر آئے, یسوع نظر آئے. یاد رکھیے گا, لوگوں کے نظر میں آپ کھڑے ہوں لیکن اندر کون نظر آنا چاہیے, یسوع مسیح. فرعون کا گلاب نظر آئے, خوشبو آئے, خوشبو آنی چاہیے, پرفیوما دی نہیں, فرعون کے گلاب. اب یاد رکھیے گا زکئی جو ہے جب وہ اس کے اوپر کھڑا ہے درخت کے اور پورا ہجوم بھی دیکھ رہا ہے, انہیں دیکھ وکھرا ہی کام کر دیتا ہے. اسی کون ہاں؟ نرالے لوگ. موسیٰ کیا کہتا ہے خدا کو, کیونکہ دنیا جانے کہ یہ تیرے نرالی قوم ہے,
یہ تیرے نرالے لوگ ہیں جو یسوع کو دیکھنے کے لیے درختوں پر چڑھ جاتے ہیں اور اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ یسوع آ کر ٹھہر جاتا ہے، کہتا ہے اب نیچے اترا، تو منو ویکھنا چاہنے، میں تیرے گھر آ گیا نا۔ کلام مجسم ہوا تھا، کلام نے بدل لیا تھا، آج ہمارے بھی گھر میں ہے۔ یہی کلام خدا تھا جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے۔ یسوع نے ایسے نہیں کہا تھا جہاں 2 یا 3 تے میں کتنے ہیں، ساڈے درمیان۔ اوتھے خدا موسیٰ نو کی کہہ رہا ہے، میں تمہارے بیچ میں ہو کر نہیں چل سکتا، اگر تمہارے بیچ میں ہو کر چلا تو میں تم سب کو ہلاک کر دوں۔ لیکن ہمارا دوست دیکھے جو یسوع مسیح ہے، وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے تو میں تمہارے، پھر وہ آگے کہتا ہے اب سے میں تمہیں یتیم بلکہ میں تمہارے اندر ہوں گا، بیچ میں، اندر۔ رسول جو کہتا ہے کیا اب میں زندہ، اب پتا چلا ہم کس لیے جیتے ہیں، کس لیے جیتے ہیں زمین پر۔ ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ جس طرح میں یسوع کا دوست بنا ہوں نا، جتنے لوگ خدا کی آواز کو سنتے ہیں وہ سب یسوع کے دوست بن گئے۔ ایسا دوست ہو جو آپ کو ابدی زندگی دے سکے، جو آپ کی زندگی کبھی ختم نہ ہو، اور وہ زندگی ابدی ایک ہی کو ہے۔ کس کی ہے؟ خدا کی۔ ابدی وہی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے جہنم ابدی ہے، بڑے سارے عالم دین کا یہ خیال ہے جہنم ہے، لیکن وہ بھی ابدی نہیں ہے۔ نبی کہتے ہیں کیوں؟ ابدی صرف خدا ہے، اور کوئی چیز ابدی نہیں ہے۔ جو چیز بنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم اس لیے ختم نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے بیچ میں کون ہے؟ اب دیکھو کون ہے؟ شیرون کا ہمارے اندر ہے، وہی یسوع جو ہمارے اندر ہے۔ اور اس نے کہا جہاں پر میں ہوں وہاں پر ایسا دوست ہوتا ہے۔ اگر وہ آسمان پر ہے تو وہ کہتا ہے جہاں پر میں ہوں وہاں پر، تو خدا نے آپ کو بنایا کس لیے تھا؟ سوال ہے۔ خدا نے آپ کو اپنی زندگی دینے کے لیے بنایا تھا۔ یسوع مسیح نئے عہد نامہ کے اندر ذکر بھی کرتا ہے، یہ جو جہنم تھا یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، جو دنیا کے پھولوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے دوستوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو انہیں راستے میں چھوڑ دیتے ہیں ہلاک ہونے کے لیے، اب دیکھیے گا ہمارا ایک دوست ہے، پلوس کی طرح ہم کہنے والے بنے، جو ایجنڈا پلوس کا تھا وہی ہمارا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا، آج بڑیا نے خوش کیتا ہونا، ایک دوسرے نے پھول دے کے کیتا ہونا نا، کیا ہوگا نا؟ تو بولیا تو کرو، میں بولنا وا، میں دوباروں سے باتیں کر رہا ہوں، یہ گل سچی ہے تو بولیا تو کرو۔ لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم یسوع کے دوست ہیں۔ ہم کس کے دوست ہیں؟ پلوس کا جو ایجنڈا تھا کیا تھا؟ مسیح۔ اور ہمارا ایجنڈا بھی کیا ہے؟ مسیح ہے۔ ہم نے دنیا کو دوست نہیں بنانا، بلکہ کس کو دوست بنانا ہے؟ بس اگر دنیا کو دوست بنائیں گے، لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے تو تھلے ہی رہ جاؤ گے۔ لوگوں کو خوش نہ کرو بلکہ اپنے دوست کو خوش کرو، ٹھیک ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ آج کے اس میسج کے وسیلہ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور جتنے لوگ اسے یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں ان سب کے لیے بھی خدا آون سے بلیسنگ کو چاہتے ہیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔